الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك وعليك، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انتہائی واجب الاحترام حضرات، سب سے پہلے میں جن طلباء کرام نے ختم القرآن کیا ہے ناظرہ کے ساتھ یا حفظ کے ساتھ، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے والدین کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً اس پرفتن دور میں اللہ رب العالمین نے آپ کو اور آپ کے اولاد کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا. اردو سمجھتے ہیں سب؟ اللہ رب العالمین نے اس پرفتن دور میں آپ لوگوں پر ایک بڑا انعام فرمایا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے اس دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں اور جو بھی کام کرتے ہیں، ان سب میں بہترین لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ حافظ القرآن اور علماء کرام ہے. اب اگر دیکھا جائے دنیا میں جب کوئی انسان پیسہ کمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جب کوئی ایک انسان گھر بنانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، پیسہ لگتا ہے، پتھر لگتے ہیں، سیمنٹ وغیرہ لگتے ہیں، مزدور لگتے ہیں جو گھر بناتے ہیں. چاہے دنیا میں جو بھی کام ہو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. حتیٰ جب انسان کھانا بھی کھاتا ہے، اگر رب العالمین نے انسان کو روزی کا وعدہ کیا ہے، انسان کو رزق عطا کرتا ہے، لیکن اس انسان کو روزی کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے جو محنت کرنے سے کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، جو کوشش سے کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید اور یہ علم جو ہے وہ اپنے فضل اور کرم سے انسان کو عطا کر دیتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں مدرسے میں پڑھنے کے لیے، آتے ہیں بڑے بڑے دولت مند لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے صاحب جائیداد لوگ آتے ہیں، لیکن وہ مدرسے میں چند دن گزار کر بغیر سبق پڑھے ہوئے وہ چلے جاتے ہیں. ان کو اللہ رب العالمین علم عطا نہیں کرتا ہے. اس کا سب سے بنیادی وجہ کیا ہے کہ محنت بھی شرط ہے، لیکن محنت سے پہلے اللہ کا فضل اور کرم شرط ہے. تو آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کے بچوں کے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور میں اس قرآن مجید کی حفاظت کرتا ہوں. اب اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رب العالمین ان طلباء کرام کے ذریعے اور علماء کرام کے ذریعے اس قرآن کی حفاظت کرتا ہے. میرے واجب الاحترام دوستو، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اس کے معنی بھی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے قرآن میں غور کیا ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے، یہ نازل کس پر ہوئی ہے، اور یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ اس حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو مختصر سی بات کہوں گا، آپ انشاءاللہ سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ. اردو سمجھتے ہیں صاحب؟ اگر بات سمجھ میں آئے تو پھر سبحان اللہ سے جواب دیتا کہ مجھے پتا چلے کہ آپ سمجھ گئے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کتاب نازل کرنے والا کون ہے. تو اس دنیا میں آپ دیکھیں کئی لوگ جو ہے وہ جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، بھینس کی عبادت کرتے ہیں، باطل ہے. کئی لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش کر کے اس کا بت اور مجسمہ بنا کر اس بت کی عبادت کرتے ہیں، اس کو اپنا معبود مانتے ہیں، اس کو اپنا رب اور پروردگار مانتے ہیں.
اور بعض ایسے لوگ ہیں جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں، جو سورج کو اپنا رب مانتے ہیں، جو سورج کو اپنا خالق تسلیم کرتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو آتش پرست لوگ ہیں، وہ لوگ آگ کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھا جائے سورج بھی فنا ہونے والا ہے، اب بینز وہ بھی ختم ہونے والی ہے، اب آگ وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، اور وہ آگ ایسا رب جس کو کوئی چھو نہیں سکتا، جس کو کوئی ہاتھ نزدیک نہیں کر سکتا، جس کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، وہ لوگ ان کو اپنا رب سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارا اور آپ کا پروردگار کون ہے؟ سب بتائیں کون ہے؟ ذرا زور سے بتائیں کون ہے؟ ذرا زور سے بتائیں کون ہے؟ میرا اور آپ کا پروردگار رب کائنات ہے، اور رب کائنات وہ ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، آگ کو پیدا کیا۔ سورج بنانے والا کون؟ چاند بنانے والا کون؟ ستارے بنانے والے کون؟ اس پتھر کو بنانے والا کون؟ جب پتھر بنانے والا اللہ ہے، جب آگ بنانے والا اللہ ہو، جب پوری کائنات کی تخلیق کرنے والا رب العالمین ہو، تو ہم پھر کسی اور کے سامنے کیوں سجدہ کریں گے؟ ہم کس کے سامنے سجدہ کریں گے؟ وہ کس لیے؟ کیونکہ وہ تمام کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہمارا جو خالق ہے وہ سب سے اچھا اور بہترین خالق ہے، وہ سب سے بہتر ہے، بنانے والا، دینے والا، کھلانے والا، زندگی عطا کرنے والا، موت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارا سچا ہے، سب باطل خداؤں سے بہتر کون ہے؟ اللہ۔ اب دوسری بات، اب قرآن نازل کس میں ہوا؟ بتائے سب، قرآن کس میں نازل ہوا؟ ہاں بڑے بھی کو، کس میں نازل ہوا؟ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارا پیغمبر ہے، لیکن رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ پیغمبر عطا فرمایا جو کائنات کے تمام انسانوں سے، جنات سے، فرشتوں سے وہ سب سے اعلیٰ اکمل مقام اور مرتبے والے ہیں۔ اللہ بھی ہمارا سچا، نبی بھی ہمارا سچا، سچا ہونے کے ساتھ ساتھ بلند مقام مرتبہ والا بھی۔ اب انسانوں کے پاس ایسے الفاظ موجود نہیں ہوتے کہ وہ رسول اللہ کا مقام بیان کر سکے۔ اب اتنے الفاظ ملتے نہیں ہیں جس سے رسول اللہ کی شان بیان کی جائے۔ کیوں؟ رسول اللہ کا مقام وہ ہے جو رب العالمین خود بیان فرماتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف آپ اگر نگاہ کریں تو موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جو رب العالمین سے ہم کلام ہوئے تھے، جس نے رب العالمین سے باتیں فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام دیا تھا، لیکن جب اس رب العالمین کی تجلی موسیٰ علیہ السلام پر پڑی، کوئی طور پر پڑی، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ رب العالمین کی تجلی کو برداشت کر سکے، لیکن قربان میرے آقا محمد مصطفیٰ معراج کا سفر کرتے ہوئے رب العالمین سے ملاقات فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کو ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو ہمارا پیغمبر سب سے اعلیٰ پیغمبر ہے۔ اور جب اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رب العالمین نے کتاب عطا فرمائی تو رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، لوگوں کو چھوڑ دو، گھر والوں کو چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، کوئی طور پہ چلے جاؤ، عبادت کرو، آپ کو کتاب ملے گی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو رب العالمین نے زبور ان پر جب نازل فرمائی تو رب العالمین نے ان سے فرمایا کہ عبادت کرو، لوگوں سے جدا ہو جاؤ، تب آپ کو کتاب ملے گی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ لوگوں سے الگ ہو جاؤ، عبادت کرو، معبد خانے میں چلے جاؤ، آپ کو کتاب دی جائے گی۔ لیکن جب رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا تو رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ اے میرے پیغمبر لوگوں کو چھوڑ دو، اے میرے پیغمبر گھر والوں کو چھوڑ دو، تب کتاب ملے گی۔
نہیں، رب العالمین فرماتے ہیں پیغمبر اگر آپ غار حرا میں ہوں گے قرآن کو غار حرا میں نازل کریں گے، اگر آپ حضر میں ہوں گے قرآن کو حضر میں نازل کریں گے، اگر آپ جنگ احد میں ہوں گے قرآن کو جنگ احد میں نازل کریں گے، اگر آپ جنگ بدر میں ہوں گے قرآن کو جنگ بدر میں نازل کریں گے، اگر آپ خندق میں ہوں گے قرآن کو خندق میں نازل کریں گے، اگر آپ گھر میں ہو قرآن کو گھر میں نازل کریں گے، اگر آپ مسجد میں ہو تو قرآن کو مسجد میں نازل کریں گے۔ میرے آقا لوگوں کو نہ چھوڑو، رب کائنات فرماتے ہیں اے پیغمبر اگر تو اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر ہوگا تو تیرا رب العالمین تیرے بیوی کے بستر پر قرآن کو نازل فرمائے گا۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے کتنا بڑا مقام مرتبہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ جب معراج کے سفر میں رب العالمین کی طرف سے اپنے محبوب کی طرف بلاوا آیا، اے محبوب رب العالمین آپ کو بلا رہے ہیں، تو جبرائیل امین کے ساتھ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے محمد مصطفیٰ تشریف لے جاتے ہیں۔ لیکن ایک موقع معراج کے سفر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے لیے تمام انبیاء کرام حاضر ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی حاضر ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی حاضر ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی حاضر ہے، تمام انبیاء کرام، اسماعیل ذبیح اللہ بھی حاضر ہے، سارے کے سارے انبیاء کرام تشریف فرما ہے۔ لیکن کسی پیغمبر میں اتنی ہمت کوئی پیغمبر نہیں کرتا کہ وہ آگے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور امامتی پڑھے، انبیاء کی امامت کرے۔ لیکن میرے محبوب جب آتے ہیں تو وہ تمام انبیاء کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتے ہیں۔ تو میرا پیغمبر امام الانبیاء بھی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ میرے پیغمبر وہ پیغمبر ہے جس کے اشارے کرنے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اللہ نے اس کو اتنا مقام مرتبہ دیا ہے۔ اگر میں بولتا جاؤں تو 10 دن نہیں بلکہ پوری زندگی گزر جائے گی لیکن محبوب علیہ السلام کی صفت ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کو ہم سیکھیں اور ان کی سنتوں پر عمل کریں، اپنے ان بچوں کو، ان چھوٹے بچوں کو قرآن اور حدیث اور رسول اللہ کی تعلیمات سے آگاہ کریں تاکہ یہ لوگ اپنے دین کو سمجھے، رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں۔ آج ہمارے نوجوان وہ رسول اللہ کو بھول چکے ہیں، آج ہمارے نوجوان وہ دنیا کے لو نام میں لگے ہوئے ہیں، وہ 24 گھنٹے فون کا استعمال کرتے ہیں، فون میں گیم وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام کی تعلیمات سے وہ بے خبر ہے۔ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات سے خود کو آگاہ کرنا ہوگا۔ اب دنیا میں بھی میرے رب العالمین کے نزدیک، میرے رب العالمین کے ہاں مقام اور مرتبہ والا تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ محمدی مصطفیٰ۔ کس کا ہے؟ سب بولو کس کا ہے؟ اور پھر جب قیامت کا میدان لگے گا، قیامت دیکھو انسان کے لیے 3 قسم کی زندگی ہوتی ہے۔ کتنے قسم کی عمومی؟ 3 قسم کے۔ ماں کی پیٹ والی زندگی وہ بھی ہوتی ہے لیکن وہ دنیاوی ہے۔ ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو دنیاوی زندگی ہے، ایک وہ زندگی ہے جو قبر والی زندگی ہے، برزخی زندگی کہا جاتا ہے، ایک وہ زندگی ہے جو حشر قیامت کے دن لگے گی۔ 3 زندگی ہو گئی۔ تو جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو میرے رب العالمین نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کیا کہ جب انسان پیدا ہو جائے، ان کی آنکھ کھل جائے تو اس کے کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے، اس میں بھی محمد رسول اللہ کا جملہ ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہو جائے تو اس کے کانوں میں گونجنے والا نام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا، اور دوسرا نام محمد رسول اللہ کا ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں بھی جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو مرتے وقت جب انسان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے تو جب جنازے کی نماز کے لیے انسان کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر درود شریف پڑھتے ہیں۔ دنیا میں آتے ہوئے بھی رسول اللہ کا نام کا ذکر، پھر جاتے ہوئے بھی درود شریف پڑھ کر اس کا جنازہ پڑھنا، اس سے بڑھ کر جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر میں فرشتے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اس طرح سامنے پیش کرتی ہے۔ تو دنیا میں بھی محمد رسول اللہ، قبر میں بھی محمد رسول اللہ۔
لیکن جو لوگ دنیا میں محمد مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ قبر میں محمد الرسول اللہ کو پہچان لیں گے، لیکن جو لوگ تعلیمات محمدی کو دنیا میں چھوڑ چکے ہیں وہ قبر میں رسول اللہ کو نہیں پہچان سکیں گے، اور وہ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری لا ادری، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ یہ زمین اس طرح کھول دی جائے گی اور زمین کو اس طرح کھول کر رسول اللہ مبارک کا روزہ وہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تصویر کو دکھائی دے گا۔ دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں بھی جب حشر کا میدان لگے گا، کبھی ہم نے سوچ کیا ہے کہ محمدی مصطفیٰ کے بغیر ہمارا جینا مرنا یہ بالکل ناممکن ہے، اس کے علاوہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ جب حشر کا میدان لگے گا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام ہوں گے، اور حشر کے میدان میں گناہگار اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ادھر تک پسینے میں، کوئی ادھر تک، کوئی پورا کی پورا ڈوبا ہوگا۔ اب قیامت کا اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ لوگ قیامت کے حساب کے بعد لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، بلکہ قیامت کے حساب سے پہلے والا منظر اتنا سخت ترین ہوگا کہ لوگ رب العالمین کے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام رب العالمین کے دربار میں حاضری کرے، ان سے گزارش کرے کہ حساب کتاب شروع کرے۔ یہ نہیں فرماتے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی، بلکہ فرماتے ہیں کہ حساب کتاب کو شروع کرے۔ لیکن وہاں آدم علیہ السلام اتنی ہمت نہیں کرتے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں حاضر نہیں ہو جاتے۔ موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ کے دربار میں وہ حاضری نہیں لگا سکتے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر وہ کوئی بھی حاضری نہیں لگا سکتے۔ جب انسان سارے کے سارے پریشانی کی حالت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونے والا کون ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو قیامت میں بھی وہ ہمیں اور آپ کے کام آئے گا، تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور ان کی سنتوں پر عمل کریں، تاکہ رسول اللہ کے سامنے قیامت کے دن ہم ان کے سامنے کھڑے تو ہو سکیں گے۔ اگر وہ ہم سے پوچھے گا کہ اے بندہ، اے میرے امتی، تم نے کیا قربانی دی تھی دین اسلام کے لیے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بہرحال تیسری جو بات میں نے کہی تھی، آخری بات وہ یہ کہ ہمارا جو کلام ہے، جو ہماری جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ سب کتابوں میں سے افضل کتاب ہے۔ تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو وہاں سے جب عذاب آتا ہے، اس بندے کو عذاب کے لیے جہنم میں جب پیش کیا جاتا ہے تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو انسان ہر رات کو سورۃ الملک کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ تلاوت اس کو قبر کے عذاب سے نجات دلائے گی۔ تو قبر میں حشر میں کام آنے والی کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ تو ہم قرآن مجید کو سیکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ صرف آخرت میں کام آنے والی کتاب نہیں بلکہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنا عقیدہ اپنا عمل قرآن کے مطابق بنائے۔ دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، بغور سے سنیے اور اس پر عمل کریں۔ جب صحابہ کرام کی جنگ تھی تو وہاں کے جو یہود تھے، بڑے بڑے کفار، ایمان سے انکار کرنے والے، قرآن کو جھٹلانے والے، رسول اللہ کی نبوت کا انکار کرنے والے لوگ جو تھے، تو انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی تھی کہ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، ہم ان کو کھانے میں زہر ملائیں گے۔ کیا ملائیں گے؟ زہر ملائیں گے، اور وہ زہر دنیا کے تمام زہروں میں سے خطرناک زہر تھا کہ جس طرح صحابہ کرام یہ زہر پئیں گے اس کا اثر بدن پر ہو جائے گا اور وہ مر جائیں گے۔ یہ بات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گئی کہ بھائی کفار تو ہمیں زہر پلانا چاہتے ہیں، ہمارے کھانوں میں زہر ملانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ایسی ایک کتاب موجود ہے، ہمارے پاس ایسے قرآن مجید موجود ہے، اگر ہم اس کی آیت کی تلاوت کریں تو دنیا کا سب سے خطرناک زہر ہم پر اثر نہیں کرتا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ وہ زہر ہمارے پاس لے کر آ جائے۔
تو انہوں نے ایک پیالے میں زہر کو لے کر آ گئے. جب زہر کو ان کے پاس لایا گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت، ایک چھوٹا سا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ زہر کا پیالہ نوش لیا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر کچھ اثر بھی نہیں ہوا. وہ لوگ پورے کے پورے حیران رہ گئے کہ بھائی یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان پر زہر بھی اثر نہیں کرتا ہے. تو ہمارے پاس کتاب بھی اتنے بہترین کتاب ہے. تو ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کتاب کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اور آخر میں ایک بار پھر ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنے فضیلت والی کتاب ہے. رب کعبہ کی قسم، پڑھنے والے کا مقام تو بہت بڑا ہے، لیکن اس کو پڑھنے والے کے والد کو اتنا مقام ملتا ہے کہ رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پر ایک تاج سر کیا جائے گا اعزاز کے طور پر. اس کی روشنی جو ہوگی وہ اس سورج سے زیادہ روشنی ہوگی. تو اس کے والد کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملتا ہے. تو ہر انسان چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں مقام اور مرتبہ مل جائے. تو مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے قرآن مجید اور رسول اللہ کی تعلیمات. انشاءاللہ ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور رسول اللہ کی سنت پر بھی عمل کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.